حمداً والصلاة والسلام اصول فارسی درس نمبر 88۔ جو حروف کا بیان چل رہا تھا ان کے معنی کا وہ تو ہم نے مکمل کر دیا۔ اب یہاں سے جو ہے یائے تحتانی معروف اور یائے تحتانی مجہول کا بیان ہم آج کریں گے۔ یہ بھی حروف ہی ہیں لیکن یہ ایک علیحدہ جو ہے معنی رکھتے ہیں، ایک علیحدہ حساب میں آتے ہیں۔ اس یا کو زیادہ تر اس شکل میں لکھتے ہیں، کبھی کبھی یا مجہول کی شکل میں بھی لکھتے ہیں۔ کن کن معنی میں یہ یا استعمال ہوتی ہے، یا تحتانی معروف کن کن معنی میں استعمال ہوتی ہے؟ علامت واحد حاضر فعل کے آخر میں گفتی، تو نے کہا، گفتی، یہ ساری مشہور معروف بات ہے، آپ پڑھ چکے ہیں۔ برائے نسبت یہ بھی آپ جانتے ہیں، اسماء کے آخر میں ملتانی، مکی، مدنی، لاہوری۔ مصدری معنی کے لیے اس میں فاعل و اسم مفعول لفظی اور معنوی کے آخر میں بخشندگی یعنی بخشندہ شدن، بخشندہ شدن، بخشندہ شدن، یہ مصدری معنی ہے، مصدری معنی۔ بخشنے والا ہونا، افسردگی، افسردہ شدن، افسردہ ہونا، غریب نوازی، غریب کو نوازنے والا ہونا، غریب نواختن، زر ریزی یعنی زر ریختن۔ تو یہ یا اس میں فاعل ہوگا یا اس میں مفعول لفظی یا معنوی، معنی اس کے اندر مصدری ہوگا، جیسا کہ یہاں برائے لیاقت بمعنی لائق، فارسی مصدر کے آخر میں، جیسے کشتنی مارنے کے لائق، نواختنی نوازنے کے لائق۔ برائے تردید بمعنی یا دو اسموں کے درمیان، جیسے زید آمد یا امر۔ برائے متکلم بمعنی میرا، میری، میرے، عربی اسموں کے آخر میں، جیسے استادی میرا استاد، مخدومی میرا خادم۔ اب دیکھو فارسی کے مطابق تو یہ استاذی تیرا استاد بننا چاہیے تھا، لیکن یہ عربی چونکہ بتا رہے ہیں، عربی لحاظ سے عربی میں چونکہ یہ جو یا آتی ہے یہ متکلم کے لیے آتی ہے، یہ پھر ایک علیحدہ موضوع ہے، آپ ضمائر عربی کی پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات صحیح سمجھ آئے گی۔ برائے فاعلیت بمعنی والا اسموں کے آخر میں، جیسے کسبی کسب کرنے والا، گشتی گشت کرنے والا، گشتن مصدر سے۔ یا فاعلیت کو یا نسبت بھی کہتے ہیں۔ برائے مفعولیت بمعنی کیا ہوا، کیا گیا، اسموں کے آخر میں، جیسے انتخابی منتخب کیا ہوا، مہری مہر کیا ہوا۔ رابطہ جملہ اسمیہ برائے واحد حاضر بمعنی ہے، جملہ اسمیہ میں خبر کے آخر میں، جیسے تو مسلمانی، تو مسلمان ہے، یہ ہے کے معنی میں۔ اس یا کو کبھی ہا اور حمزہ کی صورت میں بھی لکھتے ہیں، ہا اور حمزہ کی صورت میں بھی لکھتے ہیں۔ اس کی مثالیں آپ کو فارسی کلام میں بہت ملیں گی۔ اس کے بعد ہے جی یا تحتانی مجہول۔ اس یا کو زیادہ تر اس شکل میں لکھا جاتا ہے اور کبھی کبھی یا معروف کی شکل میں بھی لکھتے ہیں۔ برائے نکرہ بمعنی کوئی، اسموں کے آخر میں، جیسے کسے کوئی شخص، امرے کوئی امر، یہ تنکیر کے لیے آتا ہے، اس کو کہتے ہیں نکرہ کی یا۔ کبھی وحدت کے لیے آتی ہے اسموں کے آخر میں، جیسے بزرگے کوئی ایک بزرگ، عزیزے ایک عزیز، وقت ایک دفعہ ایک وقت۔ کبھی تعظیم کے لیے آتی ہے اسموں کے آخر میں، مرد عظیم، مرد، بزرگ شخص۔ علامت ماضی استمراری تھا، تا تھا، تے تھے، تی تھی، ماضی مطلق کے آخر میں، جیسے کرد سے کر دے، وہ کرتے تھے، وہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا۔
برائے تعریف یعنی معرفہ بنانے کے لیے اس یا کے بعد والا جملہ یا سے پہلے اسم کو معرفہ بنا دیتا ہے. اس میں موصول نکرہ یا اس میں مبین کے آخر میں معرفہ بنانے کے لیے آتی ہے. کس کے ساتھ آتی ہے؟ اس میں موصول نکرہ ہو یا اس میں مبین کے آخر میں حسودے کہ یک جو خیانت ندید بکارش نیامت چو گندم تپید، وہ حاسد جس نے ایک جو برابر خیانت نہ دیکھی اس کے کام نہ آیا گندم کی طرح تڑپنا. یک جو خیانت ندید اس میں موصول نکرہ یا اس میں مبین کے بعد کے آخر میں. تو یہاں دیکھیے حسود، وہ حسود وہ حسد کرنے والا کے، یک جو خیانت ندید بکارش نیامت چگندم تپید. یہاں حسود حسد کرنے والا اس کا بیان، اس کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے بعد میں. حسود جو ہے حسود یہ مبین ہے، اس کے ساتھ جو یا یہ اس یا کی بات کر رہے ہیں کہ یہ معرفہ بنانے کے لیے. اب یہ حسود جو آیا ہے تو یہ معرفہ ہو گیا ہے یا کی وجہ سے. برائے تحقیر بمانا گھٹیا، حقیر، تھوڑا. اسموں کے آخر میں جیسے مغسے حقیر، مکھی، چیزیں، تھوڑی چیز. زائدہ کلموں کے آخر میں جیسے خدا سے خدائے، شداست سے شیداستے، یہ زائدہ ہے، کوئی معنی نہیں. یا توصیفی یا تعریفی اسم موصوف کے آخر میں جیسے یارے کہ او جان منست، وہ یار جو میری جان ہے. قاتلے کے در روز وصال خون مرا ریخت، وہ قاتل جس نے وصال کے دن میرا قتل کیا، وصال کے دن. تو یہاں یا وصف بیان کرنے کے لیے ہوگا یا تعریف بیان کرنے کے لیے ہوگا. جیسے تعریف کہتے ہیں معرفہ کرنے کو، جیسے یارے کہ او جان منس، وہ یار جو میری جان ہے، وہ یار جو میری جان، یہ وصف بیان کرتا ہے. قاتلے کے در روز وصال، وہ قاتل. تو یہ جو ہے دونوں اسم موصوف کے ساتھ آئے ہیں. اس کے بعد ماضی تمنائی کی علامت ہے ماضی مطلق کے آخر میں کرد سے کر دے، کاش کہ وہ کرتا. یا شرط و جزا فعل شرط کے آخر میں اور فعل جزا کے آخر میں. اگر امروز بودے خدا بند جہ نہ کر دے بہو بلطف نگاہ، اگر آج ہوتا مرتبے والا وہ نہ کرتا اس کی طرح مہربانی کے ساتھ نگاہ. شرط و جزا اگر امروز بودے، ایک یہ یا اور ایک نہ کر دے، ایک یہ یا. بودے کے ساتھ جو یا یہ شرط کے ساتھ آئی ہے اور جو ہے کردے کے ساتھ جو ہے یہ جزا کے ساتھ آئی ہے. یا اضافت ایسے مضاف کے آخر میں جس کے آخر میں الف یا واو ہو. خدا سے خدائے من، میرا خدا. روح سے روئے تو، تیرا چہرہ. یا وقایا حرف ندا اور منادہ کے درمیان، جیسے خدا سے خدایا، اے خدا. اس کو وقایا کیوں کہتے ہیں کہ وقایا کا معنی ہوتا ہے بچانے والی. تو یہ یا جو ہے یہ التماس سے بچاتی ہے، ورنہ خدا کے ساتھ الف ندائیہ ہم کیسے لگاتے؟ تو جب یا آیا تو پھر پڑھنا آسان ہو گیا، خدا یا. تو یہ تھا جی آج کا درس. ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.